لیکن اس کے نتیجے میں این ایس ایف نے یہ سبق حاصل کیا کہ جنڈر پالیسی کو مؤثر بنانے کے لیے تنظیم کے اندر جنڈر کے بارے میں آگاہی اور حساسیت پیدا کرنا ضروری ہے۔ مستقبل میں این ایس ایف نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے تمام ارکان کے لیے باقاعدہ جنڈر ورکشاپس اور تربیتی پروگرامز کا اہتمام کرے تاکہ وہ جنڈر کے مسائل کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور انہیں صحیح طریقے سے ہینڈل کر سکیں۔ اس کے علاوہ جنڈر پالیسی کو نافذ کرنے کے لیے ایک واضح اور مربوط میکانزم تیار کرے گی تاکہ مستقبل میں ایسی مشکلات سے بچا جا سکے۔ این ایس ایف کی یہ پریکٹس اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف پالیسی سازی کافی نہیں ہوتی بلکہ اس کے نفاذ کے لیے تربیت، آگاہی اور وسائل کی فراہمی کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جنڈر کے مسائل پر زیر برداشت رکھنے والی تنظیم کی طرف سے جنڈر پالیسی کے خلاف ورزی کرنے پر ہمارے سابق جنرل سیکرٹری کی رکنیت بھی ختم کر دی گئی، اور یہ ایک اہم قدم تھا جو کہ تنظیم کی سنجیدگی اور عزم کو ظاہر کرتا ہے کہ این ایس ایف پاکستان نے 2021 میں اپنے نظریاتی سفر کو دوبارہ تربیت دینے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے۔ اس دوران تنظیم نے اصلاح پسند رجحانات کو اپنے پلیٹ فارم سے خارج کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ افراد جو ماؤزم اور اصلاح پسندی کے درمیان فرق کو نہیں سمجھتے ہیں تنظیم کے نظریاتی اتحاد کو کمزور نہ کریں۔ این ایس ایف نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی توانائی تنظیم کے پھیلاؤ پر مرکوز کرنے کی بجائے وہ نظریاتی بنیادوں کو مضبوط بنانے پر توجہ دے گی، اور اس مقصد کے تحت تنظیم نے اگلے کنونشن جو کہ 2025 میں ہونا تھا، جو کہ آج کا دن ہے، تک ایک واضح عمل تیار کیا۔ این ایس ایف نے اپنے نظریاتی سفر کو آگے بڑھانے کے لیے ایڈوائزری بورڈ تشکیل دیا۔ ایڈوائزری بورڈ کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہماری سینٹرل کمیٹی اور تنظیم کی نظریاتی لائن کو درست کریں گے، اور کیونکہ اس کے ساتھ ہی این ایس ایف نے پاکستان میں موجود جو تمام ماؤزم کے گروپ تھے ان کے ساتھ تعلق استوار کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ماؤزم کے پر چلنے والے گروپس کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی جا سکے اور ان کے ساتھ تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ اور اسی سلسلے میں 2022 کے کنونشن میں ہم نے جو جتنے بھی پاکستان میں موجود ماؤزم کے گروپ تھے ان کو دعوت دی، اور اس اقدام کا مقصد ماؤزم تحریک میں اتحاد اور تعاون کو بڑھانا تھا۔ این ایس ایف کا ایڈوائزری بورڈ جو ہے وہ مزدور کسان پارٹی سے وابستہ تھا۔ اس وابستگی کے نتیجے میں ایڈوائزری بورڈ نے اپنے نظریاتی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے این ایس ایف کی قیادت کو مزدور کسان پارٹی کے کاموں میں الجھائے رکھا، اور این ایس ایف اور ایم کے پی کے درمیان جو ہے وہ کئی دہائیوں سے نظریاتی رشتہ ہے۔ وہ بہت سارے کام جو ہے وہ خاص طور پر ماؤزم اور طبقاتی جدوجہد کے اصولوں پر جو مبنی تھے ان میں اکٹھے کام کر رہے تھے۔ تاہم جو حالیہ برسوں میں مزدور کسان پارٹی نظریاتی طور پر کمزور ہو گئی اور ان کے اندرونی اختلافات نے اس کی تنظیمی ساخت کو تقریباً مفلوج کر دیا تھا۔ پارٹی کی کارکردگی کمزور ہو چکی تھی اور اس کے اندر کچھ افراد کی اجارہ داری نے اس کی ساخت کو مزید نقصان پہنچایا۔ این ایس ایف کی ایڈوائزری بورڈ نے تنظیم کو نظریہ سازی کے نام پر مزدور کسان پارٹی کے کام کے لیے استعمال کیا۔ ایڈوائزری بورڈ نے این ایس ایف کو مزدور کسان پارٹی کے مقاصد کے لیے دن رات کام کرنے پر مجبور کیا، لیکن جیسے ہی پارٹی کی کانگریس مکمل ہوتی ہے تو ایڈوائزری بورڈ جو کہ این ایس ایف کے اسٹڈی سرکل منعقد کرا رہی تھی یا نظریاتی لٹریچر فراہم کر رہی تھی، انہوں نے یہ اپنی ذمہ داری کو سے انکار کر دیا۔ ایڈوائزری بورڈ کا موقف تھا کہ این ایس ایف پہلے اپنے آپ کو پارٹی کا فرنٹ قرار دے گی اور اس کے بعد ہی وہ این ایس ایف کے لیے جو ہے وہ کسی قسم کی نظریاتی سپورٹ کریں گے۔ ماضی میں این ایس ایف اور مزدور کسان پارٹی کے درمیان مشترکہ کام کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن پارٹی کی اندرونی شخصی لڑائیاں این ایس ایف کے کاندھوں پر ڈال دی گئی، جس کے نتیجے میں این ایس ایف کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اور اس کے بعد این ایس ایف نے فیصلہ کیا کہ مزدور کسان پارٹی کو پہلے نظریاتی بنیادوں پر دوبارہ کھڑا کیا جائے اور اس کے بعد فرنٹ کے حوالے سے اس پر بات کی جائے۔ این ایس ایف نے اپنے تجربات سے یہ سیکھا کہ نظریاتی اصولوں پر قائم رہنا اور تنظیم وفاداری کو مضبوط کرنا ضروری ہے، خاص طور پر جب داخلی اور نظریاتی چیلنجز کا سامنا ہو۔ این ایس ایف نے یہ سبق حاصل کیا کہ کسی بھی محاذ یا فرنٹ کی تشکیل سے پہلے نظریاتی استحکام اور مضبوطی پر توجہ دی جائے تاکہ مستقبل میں ایسے مسائل سے بچا جا سکے جو تنظیم کی کارکردگی اور اصولوں کے لیے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ این ایس ایف نے پاکستان میں اپنی نظریاتی خود مختاری تنظیمی ثابت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک مشکل اور اہم فیصلہ کیا۔ جب پارٹی اور فرنٹ کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا تو کچھ پروفیسر حضرات نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور این ایس ایف کے نظریاتی سفر میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ ان افراد نے ایڈوائزری بورڈ کے ذریعے تنظیم کے فیصلوں کے ذریعے غیر ضروری مداخلت کی اور اس سے تقسیم کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں سازشی تھیوریاں پھیلائی گئی۔ تاہم این ایس ایف کے طلباء نے اس صورتحال کا بخوبی مقابلہ کیا اور اپنے راستے کا تعین کرنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے خود سے ماؤزم پر مبنی لٹریچر تلاش کیا اور اپنے تعلیمی کورسز ڈیزائن کرنا شروع کر دیے۔ یہ اقدام این ایس ایف کی آزادی اور خود مختاری کی علامت تھا، جس سے ثابت ہوا کہ تنظیم اپنے نظریاتی
نظریات کے دفاع میں کتنی پرعزم ہے. جبکہ ایڈوائزری بورڈ کی مداخلت اور تقسیم کی کوششیں بڑھ گئیں تو این ایس ایف نے اپنی تنظیمی سالمیت کو بچاتے ہوئے ایڈوائزری بورڈ کو ایک شوکاز نوٹس جاری کیا اور اس کے بعد ایڈوائزری بورڈ کو تحلیل کر دیا گیا. یہ فیصلہ این ایس ایف کی نظریاتی خود مختاری اور تنظیمی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے نہایت ضروری تھا تاکہ تنظیم کسی بھی بیرونی مداخلت سے آزاد کردہ اپنے اصولوں پر اور مقاصد پر کاربند ہو سکے. ایڈوائزری بورڈ کو تحلیل کرنے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو ہماری کمیٹی کی میٹنگ کے دوران ایڈوائزری بورڈ کی ذمہ داریاں لگائی گئی تھی کہ وہ نظریاتی طور پر تنظیم کی رہنمائی کرے گی، وہ اس کو پورا نہیں کر سکے اور انہوں نے اپنی نظریاتی ڈاکومنٹ اور جینڈر پالیسی کی تکمیل کو نظر انداز کیا اور آخرکار جو ہے وہ سینٹرل کمیٹی کے چوتھے اجلاس میں کمیٹی کے ارکان نے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی اور پھر اس کو مکمل کیا. ایڈوائزری بورڈ نے مسلسل این ایس ایف کو پارٹی کتابیں بنانے کی کوشش جاری رکھی اور سینٹرل کمیٹی کے اجلاسوں میں کیے گئے فیصلوں پر بارہا اثر انداز ہونے کی کوششیں کی اور جس کے نتیجے میں سینٹرل کمیٹی کی جانب سے ایک وارننگ لیٹر جو جاری ہوا تھا اس کے بعد سے ایڈوائزری بورڈ نے خود کو این ایس ایف کے تمام کاموں سے پیچھے کر لیا. ایڈوائزری بورڈ نے این ایس ایف کی آئینی اور تاریخی حیثیت کو پامال کرتے ہوئے مختلف مواقع پر این ایس ایف کو پارٹی کا فرنٹ قرار دینے کی کوشش کی جس میں سینٹرل کمیٹی کے ارکان نے شدید تحفظات کا اظہار کیا. این ایس ایف کی پالیسی یہ تھی کہ وہ پاکستان کی تمام ماؤسٹ تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کو فروغ دے گی. تاہم ایڈوائزری بورڈ نہ صرف این ایس ایف کو ان تمام ماؤسٹ تنظیموں سے دور رکھنے کی کوشش کی بلکہ این ایس ایف کو مزدور کسان پارٹی کے معاملات کے لیے مسلسل استعمال کرنے کی بھی کوششیں کی گئی. این ایس ایف کو دیگر ماؤسٹ گروہوں سے دور رکھتے ہوئے مزدور کسان پارٹی کے پروگراموں میں مسلسل الگ رکھا گیا. پارٹی کے تمام پروگراموں میں این ایس ایف کے طلباء کو صرف کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا لیکن کسی بھی پروگرام خواہ وہ صوبائی کانگریس ہو یا مرکزی کانگریس میں این ایس ایف کے نمائندوں کو اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. فنان سیکرٹری کے بار بار رابطہ کرنے کے باوجود گزشتہ 1.5 سال سے ریگولر ماہانہ فنڈ کے حوالے سے لاتعداد کی اختیار کی گئی. جب سینٹرل کمیٹی کی طرف سے مجوزہ فنڈ کا مطالبہ کیا گیا تو پارٹی کے تمام معاملات کو بیچ میں لا کر توجیہات پیش کی گئی. اس کے بعد ایک اہم جو چیز تھی کہ ایک کیس پچھلے دنوں چلتا رہا جو کہ ہماری مرکزی قیادت اور صوبائی قیادت کے اوپر بنایا گیا تھا اور وہ ایک جھوٹی کارروائی تھی. اس کے نتیجے میں بھی اس دوران میں بھی ایڈوائزری بورڈ نے اپنی کسی بھی قسم کی مدد فراہم کرنے سے انکار کیا. ایون کہ جو این ایس ایف کے ان کیسز کے اوپر 2,70,000 روپے کے اخراجات آئے تھے وہ این ایس ایف کے طلباء نے خود سے اکٹھے کر کے اپنا جو ہے وہ کام کیا. ایڈوائزری بورڈ کی طرف سے کسی قسم کی حمایت جو ہے وہ نہیں کی گئی تھی. ایڈوائزری بورڈ کے ممبران ان گزشتہ چند ماہ سے نہ صرف سینٹرل کمیٹی کے عہدیداران سے مسلسل رابطے کر کے ان کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے بلکہ افراد کو انفرادی حیثیت میں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کرنے کی بھی بھرپور کوششوں میں مصروف تھے. گزشتہ 3 سالوں میں ایڈوائزری بورڈ نے این ایس ایف کی سینٹرل کمیٹی سے لے کر ضلعی اداروں تک مارکسزم لیننزم اور مارکسزم کے بنیادی تعارف کا جو ایک کتابچہ ہے اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی لٹریچر کی فراہمی نہیں کی جو کہ تنظیم نے اپنے طور پر کورسز ڈیزائن کیے. ایڈوانس لٹریچر پڑھنے کی کوشش کی تو ان پر قدغن لگا کر اسے روکنے کی مسلسل کوششیں کی گئی. ایڈوائزری بورڈ کی جانب سے سینٹرل کمیٹی کے فیصلوں میں بار بار مداخلت، این ایس ایف کے تنظیمی تشخص کو ختم کرنے کی کوششیں اور این ایس ایف کے چند افراد کے تابع بنانے کے عزائم کے باعث سینٹرل کمیٹی نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ مزید ایڈوائزری ممبران کو یہ غیر تنظیمی رویہ برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے. ایڈوائزری بورڈ کی طرف سے مسلسل ڈسپلن کی وائلیشن کی جا رہی تھی. اس وقت بھی میٹنگ کے بعد ایڈوائزری بورڈ سے ان تمام معاملات پر سینٹرل کمیٹی کی جانب سے جواب طلبی اور ایڈوائزری بورڈ اور سینٹرل کمیٹی کے مابین جو تضادات اور انتضادات کا نظریاتی اور تنظیمی طریقے سے پروسیس کر کے کسی ممکنہ حل پر آیا جائے. اس کے لیے ایک مرکزی کمیٹی سے تینوں صوبوں سے کامریڈ احسان پنجاب سے، کامریڈ سلمان کے پی کے سے اور کامریڈ سارنگ سندھ سے ان کو ملا کر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی لیکن ایڈوائزری بورڈ نے ان سے کسی بھی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا. اس تمام تر صورتحال کے باعث تنظیم مسلسل زوال کا شکار ہوتی چلی آ رہی تھی اور تنظیمی ارکان میں کنفیوژن پیدا ہو رہی تھی. چنانچہ سینٹرل کمیٹی نے موجودہ ایڈوائزری بورڈ کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ طے کیا کہ ایڈوائزری بورڈ کے اراکین بشمول ڈاکٹر سید عظیم، پروفیسر کامریڈ عمر علی، ڈاکٹر عرفان چودھری سے تنظیمی طور پر کسی بھی قسم کا نظریاتی اور سیاسی تعلق نہیں ہوگا. سینٹرل کمیٹی نے یہ اقدام تنظیم کی نظریاتی خود مختاری اور استحکام اور بہتر مستقبل کے لیے ضروری قرار دیا.
اب اس کے اختتام پر NSF کے کامریڈز کے عزم اور جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اور ان تمام کامریڈز نے آئندہ کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تنظیمی اتحاد اور جدوجہد کو جاری رکھنے کا عہد کیا. ہم ایک طلبہ تنظیم ہونے کے ناطے نہ صرف طلبہ کے حقوق و مسائل کے لیے کام کر رہے تھے بلکہ ایک وسیع تر سیاسی سماجی اور جدوجہد کا حصہ بھی تھے. اس حیثیت سے ہماری سرگرمیاں محض طلبہ تک محدود نہیں تھی بلکہ ہم ایک انقلابی پارٹی کے نچلی سطحی بنیادی یونٹ کے طور پر بھی کام کر رہے تھے. جیسا کہ معززت نے کہا کہ طلبہ انقلابی تحریک کا ایندھن ہوتے ہیں اور اگر انہیں درست نظریاتی بنیاد فراہم کی جائے. ہم ایک طلبہ تنظیم ہونے کے ناطے نہ صرف طلبہ کے حقوق اور مسائل کے لیے کام کر رہے تھے بلکہ ایک وسیع تر سیاسی اور سماجی جدوجہد کا حصہ بھی تھے. اس حیثیت سے ہماری سرگرمیاں محض طلبہ تک محدود نہیں تھی بلکہ ہم ایک سیاسی پارٹی کے طور پر بھی کام کر رہے تھے. ہم نظریہ سازی کے ذریعے اپنے مقاصد اور اقدار کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاہم ہمارا موقف اور ہماری جدوجہد کا رخ درست سمت میں رہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے محنت کش طبقے خاص طور پر گھٹا مزدوروں کھیت مزدوروں کی تنظیم سازی کا بھی بیڑا اٹھایا ہوا تھا. یہ ہمارے لیے ایک اہم ذمہ داری تھی کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ محنت کش طبقے کی بہتری اور ان کے حقوق کے تحفظ سے بغیر سماجی انصاف کا حصول ممکن نہیں. ان تمام سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نے عملی اور فکری کام کو بھی جاری رکھا. ہم کتابیں لکھنے تحقیقی کام کرنے اور پبلیکیشن شائع کرنے میں بھی مصروف تھے. یہ ہمارے نظریاتی کام کا ایک اہم حصہ تھا جس کے ذریعے ہم اپنے خیالات اور نظریات کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے. تاہم ان تمام سرگرمیوں کے باوجود ہماری توانائی اور وسائل کا ایک بڑا حصہ طلبہ تنظیم کی بجائے پارٹی کے کام اور دیگر محاذوں پر صرف ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ہم NSF یعنی کہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے طلبہ کو منظم اور مضبوط طریقے سے نظریہ سازی سے جوڑنے میں کمزور رہے. جب ہم نے طلبہ سیاست میں قدم رکھا تو ایک بڑا چیلنج ہمارے سامنے یہ تھا کہ ایک ایسی تنظیم تعمیر کی جائے جو صرف وقتی مسائل پر رد عمل نہ دے بلکہ نوجوانوں کو ایک وسیع اور سائنسی نظریاتی بنیاد فراہم کرے. مقصد یہ تھا کہ نوجوان طلبہ کو محض اپنے فوری تعلیمی یا معاشی حقوق کے لیے احتجاج نہ کرنا سکھایا جائے بلکہ انہیں طبقاتی جدوجہد سامراج دشمنی اور سماجی انقلابی تبدیلی کی ایک خاص وسیع تناظر میں تیار کیا جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری توانائی کا ایک بڑا حصہ دیگر محاذوں پر بکھرا رہا. کبھی پارٹی کے ساتھ الحاق کبھی دیگر عوامی تحریکوں میں براہ راست شمولیت کے باعث اس بکھراؤ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اپنے طلبہ کی تنظیم کے اندر ایک تسلسل کے ساتھ نظریاتی تعلیم و تربیت کا عمل مستحکم نہ کر سکے. نتیجتاً طلبہ کی بڑی تعداد اور عملی سرگرمیوں میں تو شامل رہی مگر انقلابی نظریات کی سچائیوں کو گہرائی سے سمجھنے اور اپنی جدوجہد کو سائنسی بنیادوں پر آگے بڑھانے میں کمزور رہی. تاریخ گواہ ہے کہ NSF نے کئی بار مختلف پارٹیوں کے ساتھ جڑ کر کام کیا اور بعض اوقات پارٹیوں کے قیام میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے مگر بدقسمتی سے ان تجربات سے جو نتیجے نکلے وہ ہمارے حق میں زیادہ سود مند ثابت نہ ہوئے. ان تجربات نے یہ سبق دیا کہ اگر طلبہ تنظیم خود ایک پارٹی کا کردار ادا کرنے لگے تو نہ نظریاتی استحکام ممکن ہے نہ تنظیمی تسلسل. یہی وجہ تھی کہ نظریاتی تربیت کی کمی نے ہماری تحریک کو طویل المیعاد بنیادوں پر مستحکم کرنے میں بڑی رکاوٹیں کھڑی کی. لیکن اب وقت بدل چکا ہے. اب کاروان معظم کے قیام کے ساتھ وہ تاریخی خلاپور ہو رہا ہے جس نے برسوں تک ہماری جدوجہد کو کمزور کیے رکھا. اب پہلی بار ایک ایسی قوت وجود میں آئی ہے جو مارکسزم لیننزم اور ماؤزم کی انقلابی بنیادوں پر عوامی محاذ تعمیر کرنے جا رہی ہے. آج کاروان معظم کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے. NSF اب کسی پارٹی کی غیر موجودگی میں پارٹی کا قائم مقام بننے کی مجبوری سے آزاد ہو چکی ہے. اب NSF نے اپنی حقیقی ذمہ داری یعنی طلبہ کے اندر تنظیم سازی اور نظریاتی تعلیم و تربیت اور انہیں انقلابی جدوجہد کے لیے تیار کرنے کی طرف پوری یکسوئی سے واپس لوٹ رہی ہے. آج NSF کاروان معظم کے مضبوط پلیٹ فارم کا ایک لازمی اور انقلابی حصہ ہے. اب محنت کش طبقات خصوصاً گھٹا مزدوروں صنعتی مزدوروں اور دیگر پسے ہوئے طبقوں میں تنظیم سازی کا عمل محنت کش اتحاد کے ذریعے آگے بڑھایا جائے گا. خواتین کی انقلابی بیداری اور تنظیم کا عظیم فریضہ محنت کش عورت محاذ نے سنبھال رکھا ہے. دیہی محنت کشوں اور کسانوں کی صفوں میں انقلابی بنیادوں پر تنظیم سازی کا کام کسان اکٹھ کے ذریعے مکمل فروغ پا رہا ہے جبکہ انقلابی ادب ثقافت اور نظریاتی لٹریچر کی تیاری اور اس کا فروغ لٹریری فرنٹ کے کاندھوں پر ہے. اب ہر محاذ اپنی مخصوص انقلابی ذمہ داری بھرپور انداز میں ادا کر رہا ہے اور NSF اپنی مکمل توانائی جذبے اور بصیرت کے ساتھ صرف طلباء کے اندر تنظیم سازی اور ان کی نظریاتی بنیادوں کو مضبوط بنانے پر مرکوز ہو چکی ہے. یہ کوئی معمولی تنظیمی تقسیم نہیں بلکہ ایک انقلابی حکمت عملی کا وہ تاریخی سنگ میل ہے جس کے بغیر کسی بھی تحریک کا دیر پا اور مستحکم وجود ممکن ہی نہیں ہو سکتا.
آج ہمارا عزم ہے کہ ہم ہر یونیورسٹی، ہر کالج، ہر ہاسٹل، ہر کوچنگ سینٹر میں ایک زبردست نظریاتی اور انقلابی نیٹ ورک تعمیر کریں گے، اور ہم نوجوانوں کو محض جوشیلے نعرے نہیں سکھائیں گے بلکہ ان کے اندر مارکسی فلسفے کی گہرائی اتاریں گے، انہیں طبقاتی دشمنوں کی درست شناخت کرنا سکھائیں گے اور سوشلسٹ انقلاب کے عظیم خواب کے ساتھ نظریاتی طور پر مسلح کریں گے۔ ہم اس انقلابی مرحلے پر کھڑے ہو کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم مارکسزم، لیننزم، ماؤزم کی انقلابی روشنی میں نظریہ اور عمل ناقابل شکست رشتہ جوڑیں گے۔ ہم وقت کے ہر مصلحت پسند، اصلاح پسند، موقع پرست اور نیم انقلابی دھارے کو شکست دیں گے۔ ہم طلبہ سیاست میں نیا انقلابی خون داخل کریں گے، وہ خون جو نہ مایوسی کا شکار ہوگا، نہ موقع پرستی کے کیچڑ میں گرے گا۔ ہم طبقاتی جنگ کے لیے ایک ایسا تربیت یافتہ، باشعور اور منظم طلبہ لشکر تیار کریں گے جو انقلاب کا ہر اول دستہ بن کر ابھرے گا۔ کاروان ماؤزم کا یہی وعدہ ہے، یہی ہمارا حلف ہے، یہی مستقبل کا واحد راستہ ہے۔ شکریہ کامرید۔